In the name of Allah, the gracious, the most merciful. Good morning students. Dear students, آج کا ٹاپک ہے آسمو ریگولیشن ان پلانٹس. جس طریقے سے جانور آسمو ریگولیٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے پودے بھی آسمو ریگولیٹ کرتے ہیں، یعنی پانی اور نمکیات کی مقدار کو اپنی باڈیز کے اندر مینٹین رکھتے ہیں تاکہ یہ اپنے میٹابولک پاتھ ویز کو صحیح معنوں میں بروئے کار لا سکیں اور کسی قسم کی ڈسٹربنس پیدا نہ ہو سکے. تو آج ہم نے پودوں میں آسمو ریگولیشن کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ پودے کون کون سی انوائرمنٹ میں رہتے ہیں اور اپنے آپ کو کیسے اس انوائرمنٹ کے مطابق ایڈجسٹ کرتے ہیں. تو اس حوالے سے مختلف انوائرمنٹ کی بھی ہم بات کریں گے کہ جن انوائرمنٹ میں پودے اپنے آپ کو جو ہے وہ ریگولیٹ کرتے ہیں، یعنی ان کی پانی اور نمکیات کی مقدار ریگولیٹ کی جاتی ہے، اسی طریقے سے باقی چیزوں کو بھی ریگولیٹ کیا جاتا ہے، مختلف قسم کے میٹابولائٹس کو بھی ریگولیٹ کیا جاتا ہے. تو ظاہر ہے میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے تو پودے بھی مختلف قسم کی انوائرمنٹ میں رہتے ہیں اور انہیں اس انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو ریگولیٹ کرنا پڑتا ہے. اس لیے ڈسٹریبیوشن آف پلانٹس ان ڈفرینٹ ہیبیٹیٹس، مختلف پودے مختلف ہیبیٹیٹ میں رہتے ہیں. 3 قسم کی ہیبیٹیٹ ہو سکتی ہیں. نمبر 1 ایکویٹک ہیبیٹیٹ، ایسے پودے جو پانی کے ماحول میں رہتے ہیں، خواہ وہ سمندری ہوں نہیں بلکہ یہ جو فریش واٹر کے جو پودے ہیں انہیں ہائیڈروفائٹس کہتے ہیں، یہ پانی میں رہتے ہیں. جو سمندر میں رہتے ہیں، جو پودے سمندر میں رہتے ہیں وہ بھی ایکویٹک ہیں مگر انہیں ہیلوفائٹس کہتے ہیں. نمبر 2 ماڈریٹ واٹر سپلائی، ایسے پودے جو ماڈریٹ واٹر سپلائی میں رہتے ہیں انہیں میزوفائٹس کہتے ہیں، یہ دوسری قسم کی ہیبیٹیٹ ہے. اسی طریقے سے نمبر 3 ہے ڈرائی ٹیریسٹریل کنڈیشنز، ایسے پودے جو خشکی والے ماحول میں رہتے ہیں، جو شارٹیج آف واٹر کے ماحول میں رہتے ہیں، بہت کم پانی میں رہتے ہیں، ایسے پودوں کو ہم زیروفائٹس کہتے ہیں. یعنی کہ وہ ڈیزرٹ پلانٹس ہوتے ہیں جہاں پر پانی کی بہت زیادہ شارٹیج ہوتی ہے. اب ہم ان 3 ہیبیٹیٹس میں پودے کیسے رہتے ہیں، کیسے اپنے آپ کو اڈیپٹ کرتے ہیں، کیسے اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں اور کیسے اپنی باڈیز کے اندر، اپنے سیلز کے اندر مختلف قسم کے میٹابولائٹس، مختلف قسم کے کمپوننٹس کی مقدار کو ایک نارمل رینج میں رکھتے ہیں. تو اب ہم ان کو باری باری ڈسکس کریں گے. پہلے ایکویٹک کو ڈسکس کریں گے، پھر ماڈریٹ کنڈیشن والے پودوں کو ڈسکس کریں گے، اس کے بعد ڈرائی ٹیریسٹریل یا زیروفائٹس کو ڈسکس کریں گے. تو ان تینوں کی جو اڈاپٹیشنز ہیں وہ مختلف ہوں گی اور پودوں کے سیل اور پودوں کی باڈیز جو ہیں اپنے آپ کو مختلف ریگولیٹری میکانزمز کے ذریعے ان مختلف قسم کے ہیبیٹاٹ کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکیں گے تاکہ ان کی ایوولوشنری جو سروائیول ہے، ایوولوشنری جو ان کا ایک سیٹ اپ ہے وہ مینٹین رہے اور وہ اپنے آپ کو ہر قسم کے بدلتے ہوئے ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکیں اور اپنے آپ کو ریگولیٹ کر سکیں اور اپنی زندگی جی سکیں. تو یہ تینوں کے تینوں جو ہیبیٹیٹس ہیں یہ ان کی اپنی اپنی مختلف قسم کی اڈیپٹیشنز ہیں. تو ان اڈیپٹیشنز کے مطابق پودے اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں. تو نمبر 1 جو ہم ذکر کریں گے وہ ہے ہائیڈروفائٹس. دیز آر فریش واٹر ایکویٹک پلانٹس. یہ وہ پودے ہیں جو فریش واٹر میں رہتے ہیں، یعنی پانی کے ماحول میں رہتے ہیں. ظاہر ہے جو پودے پانی کے ماحول میں رہتے ہیں ان کو پانی کی کمی کا سامنا بالکل نہیں کرنا پڑتا، بلکہ وہ واٹر کی فلڈنگ کا سامنا کرتے ہیں. زیادہ پانی کے ماحول میں رہنے سے انہیں زائد پانی کو اپنی باڈی سے خارج کرنا پڑتا ہے. اس لیے یہ جو ہائیڈروفائٹس ہیں ان پودوں کے اندر چند اڈیپٹیشنز ہیں. تو وہ اڈیپٹیشن ہم ان کا ذکر کریں گے. These have adaptations to remove flooding of water in fresh water. ظاہر ہے flooding of its cells in the fresh water. فریش واٹر کے اندر اپنے سیلز کو فلڈنگ سے بچائیں گے. تو کس انداز سے بچائیں گے، وہ کون سی اڈاپٹیشن ہوں گی؟ نمبر 1 لارج سرفیس ایریا آف لیوز.
لیوز کا جو سرفیس ایریا ہوگا بڑا ہوگا تاکہ میکسیمم پانی کو جو ہے باہر خارج کیا جا سکے، میکسیمم واٹر لاس ہو سکے۔ نمبر 2، مینی مور اسٹومیٹا آن اپر سرفیس آف دا لیف، لیف کی اپر سرفیس پر زیادہ اسٹومیٹا ہوں گے تاکہ میکسیمم واٹر جو ہے، ایکسیسو جو واٹر ہے، زائد جو پانی ہے اسے خارج کیا جا سکے اور ہائیڈروفائٹس کے جو سیل ہیں وہ فلڈنگ سے بچ جائیں، ٹو پروموٹ لاس آف واٹر، اور لاس آف واٹر کو پروموٹ کیا جائے گا، بڑھایا جائے گا تاکہ میکسیمم واٹر جو ہے وہ خارج ہو جائے اور پودے اپنے آپ کو مینٹین کر سکیں۔ اسی طریقے سے ان کی نیکسٹ جو اڈاپٹیشن ہے وہ ہے مور واٹر لاس تھرو ٹرانسپیریشن، ٹرانسپیریشن کے ذریعے جو ہے یہ پانی کو باہر خارج کرتے ہیں۔ واٹ از ٹرانسپیریشن؟ یو ہیو اسٹڈیڈ دا ٹرانسپیریشن ان دا میٹرک کلاس آلسو، کہ پانی جو ہے وہ پتوں سے باہر خارج ہوتا ہے۔ اس کی ایگزامپل جو ہیں وہ واٹر للی، ہائیڈروفائٹس اینڈ نیلمبیم ہیں۔ اب نیکسٹ جو ہماری کیٹیگری ہے وہ ہے میزوفائٹس، ایسے پودے جو ماڈریٹ واٹر سپلائی میں رہتے ہیں انہیں میزوفائٹس کہتے ہیں۔ بعض اوقات ان کو پانی زیادہ مل جاتا ہے، بعض اوقات ان کو پانی کم مل جاتا ہے، تو زیادہ پانی کے ماحول میں یہ اور انداز سے اپنے آپ کو ڈھالیں گے اور کم پانی کے حوالے سے یہ اپنے آپ کو اور انداز سے ڈھالیں گے۔ تو آئیے اب ہم میزوفائٹس کے اندر جو اڈاپٹیشنز ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ اگر ان کو انسفیشینٹ سپلائی آف واٹر ہے، واٹر کی شارٹیج کا سامنا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اسٹومیٹا آر کیپٹ اوپن ٹو پروموٹ لاس آف ایکسیس واٹر، زائد پانی کو خارج کرنے کے لیے وہ جو ہے اسٹومیٹا کو اوپن رکھیں گے، ہیں جی، اور زائد پانی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ خارج ہو جائے گا اور پانی کی جو مقدار ہے وہ مینٹین رہ سکے گی۔ اگر ایسے پودوں کو ایسے مقام پر لے جایا جائے یا وہ ان کو ایسی کنڈیشن دی جائے جس میں ان کی پانی کی جو سپلائی ہے وہ ریسٹرکٹیڈ ہو، کم ہو، لمیٹڈ ہو، تو ایسے ماحول میں یہ اور انداز سے اپنے آپ کو اڈیپٹ کریں گے، ان کی اڈیپٹیشن اور انداز سے ہوں گی۔ مثلا نمبر 1، اسٹومیٹا کلوز ٹو پریونٹ واٹر لاس، اسٹومیٹا جو ہے ہاں جی کلوز ٹو ایپیڈرمس، یہاں پر آپ ٹھیک کر لیں اس کو، کلوز ٹو ایپیڈرمس، اپر ایپیڈرمس کے کلوز ہوں گے تاکہ واٹر لاس جو ہے، پانی کا ضیاع جو ہے یہ اپنا جو ہے روکا جا سکے اور یہ پانی کی تھوڑی سپلائی میں بھی اپنے آپ کو جو ہے مینٹین کر سکیں۔ اور ان کی جو مثالیں ہیں وہ براسیکا ہے، روز ہے اور مینگو ہے۔ اب ہم تھرڈ قسم کی کیٹیگری کی طرف جا رہے ہیں، وہ ہے زیروفائٹس، تو ایسے پودے جو سخت ڈرائی کنڈیشنز میں رہتے ہیں، پلانٹس اڈیپٹیڈ ٹو لیو ان ڈرائی کنڈیشنز، اور ایسے پودوں کو ہم زیروفائٹس کا نام دیتے ہیں۔ تو ان کی بھی کچھ اڈاپٹیشنز ہیں، مثلا نمبر 1، ریڈیوسڈ ریٹ آف ٹرانسپیریشن، ظاہر ہے ان پودوں کو پانی کی شارٹیج کا سامنا ہے، یہ واٹر کی ٹرانسپیریشن کو ریڈیوس کریں گے، پانی کے باہر نکلنے کو کم کریں گے۔ اس کے بعد نمبر 2، اسمال تھک لیوز ٹو لیمٹ واٹر لاس، ان کے جو لیوز ہوں گے وہ اسمال ہوں گے، نیڈل لائک ہوں گے تاکہ ان کا سرفیس ایریا کم سے کم ہو اور واٹر لاس میں کمی کی جا سکے۔ نمبر 3، ریڈیوسڈ سرفیس ایریا آف لیوز، تو ان کا سرفیس ایریا بھی کم ہوگا، جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ یہ جہاں تھک ہوں گے، جہاں یہ لیدری ہوں گے، وہاں پر ان کا سرفیس ایریا کم ہوگا تاکہ یہ منیمم واٹر کو لاس کر سکے۔ اکثر جو ڈیزرٹ کے پلانٹس ہیں وہ نیڈل لائک ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر نیکسٹ، تھک ویکسی اینڈ لیدری کیوٹیکل، ان کی کیوٹیکل بھی تھک ہوگی، لیدری ہوگی اور ویکسی ہوگی تاکہ منیمم پانی کو جو ہے وہ باہر نکالا جا سکے اور کم سے کم پانی ضائع ہو۔ اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے اسٹومیٹا آن دا سرفیس آف دا آن لوور سرفیس آف دا لیف، اسٹومیٹا جو ہیں وہ ان سنکن ہوں گے، وہ لوور ایپیڈرمس میں زیادہ ہوں گے بامقابلہ اپر ایپیڈرمس کے، تاکہ پانی کا منیمم لاس ہو سکے، اور اسٹومیٹا جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے اسٹومیٹا لوکیٹڈ ان ڈپریشن، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ڈپریشن میں ہوں گے اور یہ چھپے ہوئے ہوں گے تاکہ کم سے کم پانی ضائع ہو سکے۔ اب اس کی جو اہم مثال ہے وہ ہے کیکٹائی، یہ وہ پودے ہیں کہ یہ پانی کو اپنے اندر جمع کر لیتے ہیں جب بارش آتی ہے۔ ڈیورنگ دا ڈرائیسٹ سیزن، جب
ڈرائی سیزن ہوتا ہے دیز پلانٹس شیڈ دیئر لیوز، یہ اپنے پتوں کو بھی شیڈ کر دیتے ہیں، یہ گرا دیتے ہیں تاکہ ریسٹرکٹڈ ٹرانسپیریشن ہو سکے۔